ذرا ایک ایسے قاتل کے بارے میں سوچئے جو کوئی شور نہیں کرتا، جس کے ہاتھ پر خون کا ایک قطرہ بھی نہیں ہوتا، وہ تو بس موجود ہوتا ہے اور اس کی موجودگی ہی جان لیوا ثابت ہوتی ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا الفاظ واقعی مار سکتے ہیں؟ کیا صرف باتیں بغیر کسی جسمانی رابطے کے کسی کی جان لینے کی طاقت رکھتی ہیں؟ یہ کہانی شاید ہمیں اسی سوال کا جواب دے دے۔ اچھا، تو کہانی کا جو مرکزی کردار ہے نا، وہ ایک بالکل عام سا آدمی ہے، بہت ہی سیدھا سادہ، خاموش طبیعت۔ محلے والے تو اسے ایک نہایت شریف انسان سمجھتے تھے، لیکن ایک عجیب بات تھی، جس کے پاس بھی وہ تھوڑی زیادہ دیر بیٹھ جاتا تھا نا، وہ انسان اندر سے ٹوٹنا شروع ہو جاتا تھا۔ تو یہ ایک بہت ہی گہرا تضاد تھا۔ مطلب دیکھنے میں تو وہ ایک نیک اور بہت مہذب انسان لگتا تھا، لیکن جس کے ساتھ بھی وہ وقت گزارتا تھا وہ شخص ایک عجیب سی اداسی، ایک بھاری پن محسوس کرنے لگتا تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے اس کی موجودگی لوگوں کی زندگی سے ساری روشنی ہی چھین رہی ہو۔ تو پھر اس کا طریقہ کیا تھا؟ وہ کوئی چاقو یا بندوق تو استعمال نہیں کرتا تھا۔ نہیں، اس کا ہتھیار اس سے کہیں زیادہ خطرناک اور پوشیدہ تھا، اور وہ ہتھیار تھے اس کے الفاظ۔ وہ بس باتیں کرتا تھا، اور اس کی وہی باتیں زہر بن کر پھیل جاتی تھیں۔ اس کی باتیں سیدھا روح کو چھلنی کر دیتی تھیں۔ وہ کیا کرتا تھا؟ وہ لوگوں کی پرانی غلطیاں کھریدتا تھا، ان کی کمزوریوں کو بار بار سامنے لاتا، اور جو زخم وقت کے ساتھ بھرنے لگتے تھے نا، انہیں پھر سے ہرا کر دیتا تھا۔ اور پھر آہستہ آہستہ وہ انہیں اس بات کا یقین دلا دیتا تھا کہ ان کی کوئی حیثیت ہی نہیں۔ اور یہی اس کا سب سے کاری وار تھا۔ یہ وہ ایک جملہ تھا جو وہ لوگوں کے دماغ میں بٹھا دیتا تھا۔ یہ ایک ایسے بیج کی طرح تھا جو شک، نفرت اور نا امیدی کا ایک بہت بڑا، ایک زہریلا درخت بن جاتا اور آخر کار ان کی زندگی کو ہی ختم کر دیتا۔ تو اس سب کا نتیجہ کیا نکلا؟ دیکھیے، یہ صرف باتیں نہیں تھیں، یہ جو زبانی حملے تھے نا، ان کے نتائج بہت حقیقی اور بہت ہی المناک تھے۔ لوگوں کی زندگیاں سچ مچ اس کی باتوں کے بوجھ تلے دب کر ختم ہو رہی تھیں۔ اور یہ تباہی کا راستہ بہت سیدھا تھا۔ سب سے پہلے نیند ختم ہو جاتی، پھر چہرے سے مسکراہٹ غائب ہو جاتی، اور آخر میں جینے کی کوئی وجہ ہی نہیں بچتی تھی۔ اور پھر 3 لوگ مر گئے۔ سب نے یہی کہا کہ بھئی یہ تو حادثہ تھا یا شاید کوئی ذاتی مسئلہ ہوگا، لیکن کسی نے بھی یہ نہیں پوچھا کہ وہ مرنے سے پہلے آخری بار کس سے ملے تھے۔ پولیس نے بھی تحقیقات کی، پوچھ گچھ بھی ہوئی، لیکن کوئی ثبوت نہیں ملا۔ ملتا بھی کیسے؟ آخر باتوں کا کیا ثبوت ہوتا ہے؟ تو بس قانون کی نظر میں وہ بے قصور تھا۔ اس کا نام قاتلوں کی فہرست میں کبھی نہیں آیا، کیونکہ اس کے ہاتھ بالکل صاف تھے۔ لیکن پھر کہانی میں ایک ان ایکسپیکٹڈ موڑ آیا۔ سچائی ایک ایسی جگہ سے سامنے آئی جس کا کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ ایک معصوم بچے کی آواز نے وہ کر دکھایا جو کوئی بڑا نہیں کر پایا تھا۔ ایک دن ایک چھوٹے سے بچے نے بڑی معصومیت سے اس سے پوچھا، انکل، جب میں آپ کے پاس بیٹھتا ہوں نا تو میرا دل کیوں گھبرانے لگتا ہے؟ اب یہ بظاہر ایک بہت ہی سادہ سا سوال تھا، لیکن اس کی سچائی اتنی گہری تھی کہ اس ایک سوال نے پہلی بار اس شخص کو اس کے اپنے وجود کا آئینے دکھا دیا۔ بس اس ایک سوال نے اسے اندر تک ہلا کر رکھ دیا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب وہ پہلی بار خود کو دوسروں کی نظر سے دیکھنے پر مجبور ہوا۔ وہ اپنے ہی بنائے ہوئے اندھیرے کا سامنا کر رہا تھا۔ اور جب اس نے آئینے میں دیکھا نا، تو اسے اپنا چہرہ نظر نہیں آیا۔ نہیں، اس کے بجائے اسے وہ تمام بھجے ہوئے، اداس چہرے نظر آئے جن کی زندگی کی روشنی اس نے اپنے لفظوں سے چھین لی تھی۔ اور تب اسے احساس ہوا کہ وہ اصل میں کون ہے۔ وہ سمجھ گیا کہ وہ ایک قاتل ہے، ایک خاموش قاتل، جس کا طریقہ واردات جسم کو نہیں بلکہ روح کو تباہ کرنا ہے۔ اور شاید یہی اس کہانی کا سب سے بڑا سبق ہے کہ دنیا کا سب سے خطرناک قاتل وہ نہیں ہوتا جو ہتھیار اٹھاتا ہے، بلکہ وہ ہوتا ہے جس کے جرم کا کوئی نشان ہی باقی نہ رہے، جس کے ہاتھوں پر خون کا ایک دھبا تک نظر نہ آئے۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ ہر خاموش انسان معصوم نہیں ہوتا۔ کبھی کبھی
زندگی کا سب سے گہرا زخم وہی لوگ دیتے ہیں جو بظاہر سب سے زیادہ خاموش نظر آتے ہیں۔